السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں طب نبوی سے ثابت کچھ غذاؤں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہم کو اپنی روزہ مرہ کی زندگی میں اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے، اسی طرح آج ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو دواؤں میں شمار ہوتی ہے۔ تو طب نبوی سے میں نے کچھ 5 چیزیں نکالی ہیں جن کو دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، جو ہمیشہ ہمارے گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے طب نبوی میں اصل کہ جہاں تک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم کو سب سے پہلے غذا سے ہی علاج کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک حکیم کا قول ہے کہ جب تک کام چلے غذا سے، دور رہے دوا سے۔ تو غذا سب سے اول نمبر پر آتی ہے کہ غذا سے اگر ہمارا علاج ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے درجے میں دوا دی جاتی ہے، تو ہمارے نبی کی طب میں کچھ دوائیں بھی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ میڈیسنز، کچھ دوائیں بتائے ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے 5 چیزیں نکالی ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہمارے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ ہم ایک اپنی سننا کٹ بنا لیں، یا ایک باکس بنا لیں، یا اپنا ایک جگہ بنا لیں جہاں پر یہ 5 چیزیں ہمارے موجود ہوں۔ تو اس سے ہم اپنا ان چیزوں کا استعمال کر کے ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں آئے گی، میں بات کروں گا کلونجی کی۔ اس کو بلیک سیڈ بولتے ہیں، عربی میں حبۃ السودا کہتے ہیں اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ تو اس کو ہم روزانہ میں کچھ دانے، دیکھیے کلونجی میں ایک چیز ہے کہ یہ بڑی ہاٹ ہوتی ہے، بہت گرم تر ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بہت زیادہ مقدار میں کھا لیں۔ اس کو کچھ مقدار میں، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا شفا ہے، تو ہم کچھ چٹکی بھر، 5 دانے، 7 دانے، اس طرح تا عدد میں ہم اس طرح سے کچھ دانے ہم روزانہ اپنی سالن وغیرہ میں، اپنی جو ہم سالنیں بناتے ہیں گھر کے، اس میں ہم شامل کر لیا کریں یا ایسے ہی کھا لیا کریں۔ بڑی شفا کی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ایسے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی مقدار خوراک بہت کم مقدار میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر تیل کی بات کریں تو تیل بھی بڑے نفع رکھتا ہے۔ تیل بھی اگر تیل کے چند قطرے اگر دودھ میں ڈال کر اگر پیا جائے تو خون کی کمی ہے، دمہ وغیرہ ہے، امیونٹی بوسٹنگ ہے، بہت زبردست چیز ہے یہ ان چیزوں کے اندر۔ ہاں، ایک بات اس میں ایک چیز جو لحاظ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حاملہ خواتین اس سے احتیاط کریں، کیونکہ اگر استعمال کرنا بھی ہو تو پھر کسی حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ یہ گرم تر ہوتی ہے، تو حاملہ خواتین اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ علامہ ابن قیم نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو طب نبوی لکھی ہیں اس میں کلونجی میں بہت سارے فوائد کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کو شہد کے ساتھ اس کا معجون بنا لیا جائے، شہد کے ساتھ اس میں ملا لیا جائے اور اس کا معجون بنا لیا جائے، تو یہ معجون گردے کی پتھری اور پتے کی جو پتھری ہوتی ہے اس میں بڑا ہی نافع ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ صبح نہار پیٹ ہم وہ معجون کو بنا کے رکھ لیں، کہ کچھ شہد میں ہم تھوڑی کلونجی کا پاؤڈر کر کے ملا کر رکھ لیں، اور اس کو نہار صبح اٹھنے کے بعد صبح نہار 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ اگر استعمال کریں گے تو یہ بہت سارے بیماریوں میں امیونٹی بوسٹنگ کے لیے اور بہت سارے بیماریوں میں نافع ہیں، خاص طور پہ گردے کی امراض اور پتے کے امراض میں بہت ہی نافع ہیں۔ کیونکہ بات بڑی تجربے میں بھی دیکھنے میں آئی ہے، ہم نے بھی بارہا بہت سارے کسٹمر ہیں جو ہمارا اپنا خود کا ایک مرکب ہے شہدر کلونجی، ہنی کلونجی کے نام سے، اس سے ہم نے بہت سارے پیشنٹ کو دیا تو الحمدللہ بہت ہی افاقہ ہوا۔ تو پہلی چیز کلونجی ہے۔ دوسری چیز ساتھ ہی میں شہد کا بھی ذکر کروں گا، اور یہ ایک دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ حالانکہ میں نے اس کو غذا میں اس کو شمار کیا ہے، پچھلے ویڈیو میں اس کو غذا میں شمار کیا ہے، بٹ یہ ایسی چیز ہے جو غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اس کا بھی استعمال ہم لازم کرنے والے بنے، کیونکہ یہ بھی ایک دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس کا اہتمام کرتے تھے شہد کا۔ کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا کہ میرے بھائی کو دست ہو رہے ہیں، دست یعنی کہ جس کو لوز موشن بولتے ہیں ہمارے ہاں، تو دست ہو رہے ہیں اور کم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو شہد پلاؤ۔ تو وہ شخص گیا، اس کو شہد، اپنے بھائی کو شہد پلایا،
تو وہ دست اور بڑھ گئے. تو وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہ یا رسول اللہ دست تو اور بڑھ گئے. تو آپ نے کہا کہ پھر شہد پلاؤ. وہ گیا، پھر اس نے شہد کھلایا پلایا، پھر بھی کم نہ ہوئے. تیسری بار آیا تو یا رسول اللہ شہد میں نے آپ نے کہا پلایا مگر کم نہیں ہوئے. اسی طرح 3-4 بار وہ آتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے شفا رکھی ہے. یہ کہا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس، کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے. ہاں، تو بشرطے کہ شہد اصلی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہ اللہ نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے تو اس میں شفا ہے. یہ ہماری یقین کی کمزوری ہوگی جو اس کو شفا نہیں دے رہی ہے. تو اس طرح ہم ہر مرض کے اندر اپنا جو ہے نا شہد کا استعمال کرنے والے بنے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یوں آیا، شہد کے فوائد کی بہت ساری کتابوں میں روایتیں آئی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جلے ہوئے پر، کٹے ہوئے پر، پھوڑے پر، پھنسی پر، سب پر شہد لگایا کرتے تھے. اور یہ والی آیت پڑھتے تھے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس. یہ والی آپ آیت پڑھتے تھے. اور اب ہر جگہ بچھو کے کانٹے پر ہو یا سانپ نے کاٹا ہو وہاں پر شہد لگایا کرتے تھے. تو اس لیے اس کا ہم استعمال کرنے والے بنے. اس لیے نبی نے فرمایا ہے کہ شہد اگر جو ہر مہینہ 3 دن، اگر کم سے کم 3 دن بھی اگر شہد چاٹ لے تو وہ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. تو یہ اس کا یقین ہمارے اندر سب سے پہلے ہو. علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے واقعہ بھی رکھتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، ان کو کوئی لا علاج مرض ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا، وہ فوراً تلاش کرنے لگے کہ ہمارے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں شفا کی ہم کو دی ہیں استعمال کے لیے. تو دیکھا کہ انہوں نے کہ اللہ نے فرمایا کہ زیتون کا اللہ نے اپنی مثال دی زیتون کے تیل سے، اپنے چراغ سے، زیتون کے تیل کے چراغ سے، اور بابرکت بتایا اس کو. ہمارے نبی نے بھی بابرکت بتایا اس کے تیل کو. تو انہوں نے زیتون کا تیل لیا. پھر بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بارش کے پانی میں شفا ہے تو انہوں نے بارش کا پانی لیا. اور انہوں نے دیکھا کہ زمزم میں اللہ کے نبی نے فرمایا شفا ہے، وہ شفا کی چیز زمزم لی انہوں نے. پھر شہد میں اللہ نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے. اس طرح قرآن حدیث سے انہوں نے کچھ چیزیں نکالی، شہد، زمزم اور زیتون کا تیل اور بارش کا پانی، اس کو جمع کیا، استعمال کیا، اور فرماتے ہیں کہ میرا مرض دور ہو گیا، یہ میری بیماری تھی یہ دور ہو گئی. تو اس طرح یقین کے ساتھ اگر ہم ان طب نبوی کی غذاؤں اور دواؤں کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑے ہی مفید ہوگا، اور بہت ساری ہم بیماریوں سے اور بہت سارے ہم جو علاجوں میں ہمارے خرچے ہوتے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں. بس دل کا یقین ہمارا بدلے کہ ہمارے نبی نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہے اگر اس کو ہم یقین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کا ہم کو فائدہ ہوگا، اور اس سے ہمارے جو علاج ہے، جو بیماری ہیں اس کا علاج ہوگا. تو اس لیے دوسری چیز شہد کا ہم اپنے گھر میں ہمیشہ رکھے. بچوں کو بھی اکثر بچے دیکھا گیا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے، ان کو بھوک نہیں لگتی، بچوں کے پیچھے کھانے کو پھرنا پڑتا. تو ان کو ہم پانی میں کیوں نہ ہو، دودھ میں کیوں نہ ہو، 1 چمچ شہد ڈال کر ان کو دے دیں. اگر وہ کھانا نہ کھائے تب بھی شہد اپنے اندر غذائیت بھی رکھتا ہے اور اس سے علاج بھی ہو جائے گا، اور اس کے اندر شہد اپنے اندر غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. خون کی کمی والے ہیں، بہت ساری حاملہ خواتین کو خون کی کمی ہوتی ہے، وہ روزانہ رات میں 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ڈال کر پی لیا کریں. یہ بڑا ہی مجرب، بہت ہی زبردست نسخہ ہے جس سے ساری جو ہے نا شفا اور سارے خون کی کمی دور ہو جائے گی. تو اس لیے دوسری چیز شہد کا ہم اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں. تیسری چیز جو طب نبی میں آئی ہے وہ ہے قسط الہندی، عود ہندی، اس کا حدیث میں ذکر ہے. اس کو کوسٹس روٹ بھی کہا جاتا ہے. بڑی تلخ اور بڑی ہی کڑوی چیز ہوتی ہے. یہ ایک جڑ ہے، ایک جڑی بوٹی ہے. تو اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قسط الہندی میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. اس میں آپ نے فرمایا ذات الجنب ایک بیماری ہے جس کو نیمونیا کہتے ہیں، پسلی کا درد ہوتا ہے اس کے اندر. اس میں فرمایا اور پھیپھڑوں میں پانی بڑھ جانا، پھیپھڑوں کے جتنے مسائل ہیں، سانس لینے میں دقت ہونا، اور زکام ہے، نزلہ اکثر رہتا ہے، کھانسی ہے بہت زیادہ. تو یہ ان سب امراض میں اور قوت مدافعت کے بڑھانے میں، سارے امراض میں قسط الہندی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تو اس کے طریقے کیا ہے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ زیتون کے تیل کے ساتھ اگر اس کو انفیوز کر لیا جائے، زیتون کے تیل کے ساتھ اس کو پکا لیا جائے قسط الہندی کے پاؤڈر کو ڈال کر، تو یہ ناک میں ڈالنے کے لیے، جس کو نزل کنجیشن کا مسئلہ ہے، ناک کے مسائل ہے، اس میں حلق کے انفیکشن کے لیے آپ نے فرمایا، حلق کے جو درد ہوتا ہے، حلق کا انفیکشن ہے، اس میں بڑی نفع کی چیز ہے.
اس زمانے میں بچوں کو جو ٹنسلز آتے تھے، جو گلے آ جانا جس کو کہتے ہیں، ٹنسلز بڑھ جاتے تھے، تو اس زمانے کی عورتیں بچوں کو حلق کے اندر حلق دبا کر وہ اس کا علاج کرتے تھے. تو اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اذیت مت دیا کرو ایسا کر کے، بلکہ خست الہندی چٹایا کرو، خست الہندی ان کو دیا کرو. اس سے یہ سارا جو ہے نا حلق کا درد ختم ہو جائے گا. تو ہم نے بھی دیکھا، اپنے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیا، اور باضابطہ ہمارا پروڈکٹ ہے وہ، تو شہد کے ساتھ اس کو ملا کر اگر یہ چٹائیں گے تو یہ حلق کے جو انفیکشن ہو گئے ٹنسلز کا، اس کا بڑھیا علاج ہے یہ. اگر اس کو ایسے ہی لینا ہے خست الہندی کو، تو تھوڑا سا آدھا کپ پانی میں، کنکنا پانی ہو بہتر ہے، اس کے اندر آدھا چمچ یا 1 چمچ، ہم 3 سے 5 گرام کی مقدار رکھیں، اس کو ہم پانی میں ڈال کر اچھے سے خست الہندی کا استعمال کریں. تو اگر 15 دن پابندی سے استعمال کریں گے تو آپ خود اپنی باڈی کے اندر ایک فریشنس دیکھ سکتے ہیں. آپ باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے. یہ بہت ہی اس کے اندر ہیوی میٹلز اور بہت ہی زیادہ مقدار میں اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں. خست الہندی اسی لیے کہا گیا کہ یہ ہند میں ہمالیہ کے پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ بہت ہی زبردست جڑی بوٹی ہے. یہ طب نبوی میں آئی ہے. پھیپھڑوں کے امراض ہو، دمہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، امیونٹی بوسٹنگ ہو، یہ بہت زبردست چیز ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ خست الہندی. اس کے بعد ہے تیسرا، میں نے خست الہندی فرمایا، اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے سینا. اس کو سینا مکھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ مکھی میں بھی پیدا ہوتا تھا اس زمانے میں، سینا مکھی کہا گیا. تو سینا ایک پتی ہے جھاڑ کی، جو پتے ہوتے ہیں وہ پتے ہیں سینا کے. تو اس کو بھی آپ، روایت میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سینا میں یہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. تو اس کا بھی ہم استعمال، یہ کیا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال اصل ہے، مسئلہ جو استعمال کرنے کا ہے وہ قبض. جو پیٹ میں، جو ہمارے جو معدے میں جو قبض ہو جاتا ہے، فرمایا کہ یہ اطباء لکھتے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے. آج کل ہمارے زمانے میں اتنی غذائیں یعنی کہ ایسی ہو گئی ہے، یعنی بیکری آئٹم ہو گئے، گلوٹن والے آئٹم ہو گئے زیادہ، اور میدا والی چیزیں ہم زیادہ کھانے لگے، تو اس سے ہمارے پیٹ ٹائٹ ہو گئے. اور اکثر لوگوں کی شکایت، اکثر لوگ جو ہے وہ شکار ہے قبض کا. اور جب قبض ہوتا ہے تو یہ شروعات ہوتی ہے بیماریوں کی سارے جسم کے اندر. یہ قبض کو دور کرنے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اسہال کے لیے کیا استعمال کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شبرم، ایک جڑی بوٹی کا نام بھی. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ سینا استعمال کرو. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے بعد سینا استعمال کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. تو عربوں میں ایک دستور تھا، عرب حضرات کیا کرتے تھے، کچھ دنوں کے اندر یا مہینے کے اندر ایک بار اپنے پیٹ کو صاف کر دیتے ہیں. پیٹ کو صاف کرنا مطلب پیٹ کے صاف ہونے کی وجہ سے ساری گندگی پیٹ کی، ہماری آنتوں کے اندر، اور خاص طور پر بڑی جو آنت ہوتی ہے اس کو لارج انٹسٹائنل کہتے ہیں، اس کے اندر بڑا ہی مطلب جراثیم بڑھ جاتے ہیں. تو وہ صفائی ہوتی ہے پیٹ کو صاف کرنے کی وجہ سے. تو زمانے میں پیٹ کو باضابطہ صاف کیا جاتا ہے. صاف کرنا مطلب جلاب لینا جس کو کہتے ہیں. جلاب لینے سے، لوز موشنز کے ذریعے سے ہمارا پیٹ صاف ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں، مہینہ 2 مہینے میں ایک بار کچھ ٹائم نکالیں فجر کے بعد جیسا، اور کچھ پانی میں کچھ پتیاں ڈالیں سنا کی، اور پانی میں ڈالیں، اور اس کا قہوہ پی لیں صبح. کچھ نہ کھائے 4-5 گھنٹے تک. اس کے بعد پھر آپ کا پیٹ اسہال کے ذریعے سے، لوز موشن کے ذریعے سے ساری پیٹ کی گندگی، آنتوں کی گندگی ساری دور ہو جائے گی، اور آپ کا پیٹ اچھی سی حالت میں آ جائے گا. اس طرح مہینہ 2 مہینے میں ایک بار کر لیں گے تو بہت بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بس اتنی چیز ہے کہ ایک مقدار اس کا لحاظ کرے ہر چیز کے اندر. تھوڑا سا اپنے ڈاکٹر اور حکیم حضرات سے بھی اس کا مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہے، جیسا سنا ہو گئی، اگر زیادہ مقدار میں ہوگی تو یہ ڈائریا ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو اس کو نہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے والے بنے. تو سینا کا استعمال اس کا استعمال کرنے سے ہم پیٹ کے بہت سارے امراض سے ہم بچ سکتے ہیں. 5ویں چیز جو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے وہ میں کہوں گا زمزم کا پانی، زمزم واٹر. یہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر شفا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ زمزم کو جو نیت سے پیا جائے گا وہ نیت پوری ہوتی ہے، اور جو دعا کر کے پیا جائے گا وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو بیماروں کو ہم اپنے گھروں کے اندر زمزم، شہد، جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے جن میں شفا کے وعدے ہیں، ان چیزوں کا ہم استعمال کرنے والے بنے یقین کے ساتھ. اس طرح کا ہم کٹ بنا لیں جس میں کلونجی بھی ہو تھوڑی سی، جس میں خست الہندی ہو، زمزم ہو، شہد ہو، سنا ہو. ان چیزوں کا ہم اپنے پاس اگر استعمال رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے.
اور ہاسپٹلز وغیرہ جانے سے ہم کو انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی اگر ہم اس کا استعمال کرنے والے بنیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم یقین سے استعمال کرنے والے بنیں. دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں جس طرح ہم کو نبی کو فالو کرنا ہے، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، اور تجارت میں ہو، اور جیسے کہ شادی بیاہ میں ہو، اس طرح علاج بھی ہمارے نبی کے طریقے کا ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے جو بتایا ہے اگر اس طریقے پر ہم اگر علاج کریں گے تو یہ علاج ایک تو اجر کا بھی ذریعہ بنے گا، دوسرا اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں کو دور کر دیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو بڑے بڑے ڈاکٹر دور نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے ویسی شفائیں اس کے اندر رکھی ہے. بس ہم طریقہ علاج میں بھی نبی کا طریقہ دیکھیں. میں نے جو 5 چیزیں بتائی ہے یہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں طب نبوی میں، میں نے کچھ 5 چیزیں جس کو آسانی سے مارکیٹ میں دستیاب ہو جاتی ہے، میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. ان چیزوں کو اگر ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سننے کے لیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.